الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد۔ محترم حاضرین کرام، ہر ہفتے کی طرح اس ہفتے بھی ہم لوگ کتاب التوحید کو اللہ کی توفیق سے پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج کے درس میں اس کتاب کا جو موضوع آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، جو عنوان ہوگا، جو باب ہوگا، وہ بڑا اہم ہے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: باب ما جاء فی حمایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حمی التوحید وصدہ طرق الشرک۔ اور میں آپ لوگ کو یہ بتلا چکا ہوں کہ جس کتاب کا درس آپ کے سامنے دیا جاتا ہے وہ کتاب عربی زبان کی، اور عربی کا خلاصہ اور اس کا مفہوم آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی اردو میں کوشش کرتا ہوں۔ یہ جو عنوان ہے اور یہ جو باب جس کو ابھی آپ نے عربی میں سنا، اس کا اردو میں مفہوم یہ ہے کہ اس باب میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اقوال و اعمال کی جو عقیدہ توحید میں نقص و اضمحلال کا باعث بنتے ہیں، کس طرح بے کنی کی اور شجر توحید کی آبیاری کے لیے کیا کیا کوششیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، ان ساری چیزوں کا تذکرہ آج کے درس میں انشاءاللہ ہوگا۔ اس باب کے شروع میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی ایک آیت بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ دیکھو، تم لوگوں کے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے جو خود تم میں ہی سے ہے، تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا ان پر بڑا شاق گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو نبی اور رسول تمہارے مابین بھیجا ہے وہ ایسے رسول ہیں کہ جب تمہیں کوئی نقصان لاحق ہوتا ہے، کوئی نقصان پہنچتا ہے، تو تمہارے اوپر نقصان پہنچنا یا تم کو نقصان پہنچنا ان کے اوپر بڑا شاق گزرتا ہے، یعنی بڑا دشوار گزرتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی امتی کو تکلیف پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف لاحق ہوتی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، حریص علیکم، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک ایک امتی کامیاب ہو، بامراد ہو، اس کو دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب ہو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رؤوف بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم، اہل ایمان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شفیق تھے اور بڑے رحیم تھے۔ یہ جو آیت یہاں پر ذکر کی گئی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جس نبی کو بھیجا ہے تمہارے پاس وہ ایسے نبی ہیں کہ جب تمہیں کوئی نقصان پہنچتا ہے تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی، بڑی تکلیف ہوتی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کوئی بھی چاہے چھوٹا نقصان ہو یا بڑا نقصان ہو، اور ایک مومن اور ایک مسلمان کو سب سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ کوئی آدمی توحید کے راستے کو چھوڑ کر شرک کے راستے پہ چل کھڑا ہو۔
توحید کے راستے کو چھوڑ دے، ایک اللہ کی عبادت کو ترک کر دے اور غیر اللہ کی عبادت کرنے لگے، اس سے بڑھ کر کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ہماری امت کا ایک ایک فرد توحید پر ہے، ہماری امت کا ایک ایک فرد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، کسی غیر کی عبادت نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شدید خواہش تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں، یعنی آپ اپنی بات پہنچا دیجئے، اپنی امت کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اپنی بات بتا دیجئے، آپ توحید کے بارے میں انہیں سمجھا دیجئے۔ اس کے باوجود اگر وہ لوگ نہیں سنتے ہیں اور منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ بس کافی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان لوگوں سے بتا دیجئے، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کیا ہے؟ کافی۔ اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے، کوئی آدمی اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ جس کا سپورٹ اللہ رب العالمین کرے اور جس کا حامی اللہ رب العالمین ہو جائے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو، کہ اس کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اللہ تعالیٰ ہی معبود حقیقی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات و ذات ہے جس کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ علیہ توکلتو، علیہ توکلتو، اے نبی آپ انہیں بتا دیجئے، ان کافروں کو، ان مشرکوں کو آپ یہ بتلا دیجئے، علیہ توکلتو، کہ میرا بھروسہ تو صرف اللہ پر، میرا بھروسہ صرف اللہ پر ہے۔ اور ایک مومن اور ایک مسلمان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے ہر حال میں، چاہے جیسا وقت ہو، چاہے خوشی کا لمحہ ہو یا تکلیف کا لمحہ ہو، چاہے جیسا بھی وقت ہو، ایک مومن کامل ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور اللہ رب العالمین عرش عظیم والا ہے، یعنی وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ اور اسی عرش پہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ میرے بھائیوں، ان دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی اور رسول بنا کر اس لیے بھیجا تھا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں توحید کے بارے میں بتلائیں، ہمیں یہ بات بتلائیں کہ عبادت کا مستحق اور سزاوار صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اور اگر کوئی آدمی شرک میں گرفتار ہو جاتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے در کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ دے اور کسی غیر کی عبادت کرنے لگے۔ اگر کوئی ایسا کام کرتا تھا، اللہ کے نبی کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ اسی لیے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ساری قربانیاں دی ہیں، ساری اذیتیں جو جھیلی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ساری پریشانیاں جو اٹھائی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مار کھائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، گالیاں سنی یا نہیں سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تان و تشنیع سہے یا نہیں سہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ملک، اپنا گھر و بار چھوڑنا پڑا یا نہیں پڑا؟ یہ ساری پریشانی اللہ کے نبی کیوں اٹھا رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب یہ مانتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ یہ قریش کے ایک باعزت انسان ہے، یہ ایک محترم آدمی ہے، بڑے خاندان سے ان کا تعلق ہے، ان کے خاندان کے لوگ حرم شریف کی خدمت کرتے ہیں۔ ایک زمانے سے تمام لوگ یہ مانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امین ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار ہے۔ کافر اور مشرک بھی اپنی امانتیں کن کے پاس رکھتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے۔ سب کچھ تھا، لیکن جس چیز سے اختلاف تھا ان لوگوں کو، وہ کس چیز سے تھا؟ اسی توحید سے تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے کفار مکہ کے کافر و مشرکوں، ان اپنے معبودان باطلہ کی عبادت کو چھوڑ دو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، پھر کیا ہے؟ جو لوگ سب کچھ مانتے تھے، کہا کہ ہم یہ نہیں مانیں گے، ہم آپ کی سب بات مانیں گے، لیکن ہمارے باپ دادا
جن معبودوں کی عبادت کرتے آئے ہیں ان کی عبادت ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ سارے لوگ توحید پر عمل پیرا ہوں۔ ان دونوں آیتوں کے بعد شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث بیان کی ہے، اور وہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میری امت کے لوگوں، اے میری امت کے لوگوں، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس طرح قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، تم اپنے گھر کو بھی قبرستان نہ بناؤ کہ تم اپنے گھروں میں نماز نہ پڑھو۔ اس حدیث کے اس ٹکڑے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے گھروں میں بھی نفلی نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر گھر میں ایک مصلی ہونا چاہیے، ایک جگہ ہونی چاہیے جہاں وہ نفلی عبادت کرے۔ مثال کے طور پر تہجد کی نماز پڑھے، چاشت کی نماز پڑھے، فرض کے بعد جو سنت موقدہ ہے ان سنت موقدہ کو کہاں پڑھے؟ گھروں میں پڑھے۔ گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ جب گھر میں آپ پڑھیں گے نا بہت سارے فائدے ہوں۔ سنت کو، یہ فرض کی بات نہیں ہو رہی، سنت کی نمازیں اور نفلی نمازیں کہاں بہتر ہے؟ گھر میں بہتر ہے۔ اگر آپ گھر میں نماز پڑھیے گا تو آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے جو مسجد نہیں آ سکتے، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئیے گا وہ بھی آپ کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے اور ان کے اوپر نماز کا اثر ہوگا۔ اور جب آپ گھر میں قرآن پڑھیے گا، نماز پڑھیے گا تو قرآن پڑھیے گا، خاص طور سے جب سورۃ البقرہ وغیرہ کی تلاوت کیجیے گا، آپ کے گھر میں جو شیطان ہوگا وہ بھاگ کھڑا ہوگا اور چلا جائے گا۔ گھر کے اندر برکت آئے گی، بے برکتی ختم ہوگی، اور آپ کا گھر نیک صالح اور بہتر گھر بنے گا۔ خیر، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ولا تجعلوا قبری عیدا۔ بہت اہم نکتہ ہے یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ولا تجعلوا قبری عیدا، اے میری امت کے لوگوں، تم لوگ میری قبر کو عرس گاہ نہ بنا لینا۔ تم لوگ میری قبر کو، کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی اپنی قبر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد تم لوگ میری قبر کو عرس بنا لینا، یعنی میلے ٹھیلے کی جگہ بنا لینا، ہر ہفتے آؤ، ہر مہینے آؤ، جیسا آج دیکھ رہے ہیں نا بہت سارے قبروں کو لوگوں نے کیا بنا لیا؟ عرس بنا لیا ہے، میلے ٹھیلے کی جگہ لوگوں نے بنا لیا ہے۔ مردوں کا اجتماع، عورتوں کا اجتماع، وہاں پہ شرکیہ اعمال ہوتے ہیں، قبروں پہ لوگ جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، قبر پہ لوگ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قبروں کا طواف کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے اللہ کے نبی منع فرما رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی کی قبر کے پاس جب ایسے اعمال نہیں ہو سکتے تو کیا کسی اور کی قبر کے پاس ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ جہاں رہو وہیں سے میرے اوپر درود بھیجو، وہیں سے میرے اوپر درود بھیجو۔ جب تم درود بھیجتے ہو، تم جہاں کہیں سے بھیجو گے، فرشتے متعین۔ فرشتے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو متعین کر رکھا ہے۔ جو لوگ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں وہ فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیتے ہیں۔ تو درود پڑھنے کے لیے قبر کے پاس جانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بعد بہت سارے صحابہ مدینہ کے اندر زندہ تھے، بہت سارے صحابہ تھے، ان کا مسجد نبی میں آنا جانا نماز کے لیے لگا رہتا تھا، اور اسی مسجد نبوی کے ایک کنارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں، لیکن وہ صحابہ کرام نہیں جاتے تھے، صحابہ کرام نہیں جاتے تھے۔
لیکن آج دیکھیے بہت سارے حجاج حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے جب حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں تو مسجد نبوی جس گھر سے جاتے ہیں وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے ہیں بلکہ قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، قبر کے لیے زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ کوئی اگر مسجد نبوی جائے، مدینہ جائے تو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جائے، اور جب نماز پڑھنے جا رہا ہے تو وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے تو زیارت ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن یہی صرف مقصد ہو، یہی ارادہ ہو کہ ہم قبر کی زیارت کر لیں۔ میں نے کہا کہ بڑی تعداد میں صحابہ کرام مدینے کے اندر تھے، لیکن اس طرح قصدن اور ارادتاً صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کی زیارت کرنے نہیں آتے تھے۔ اگر وہ چاہتے، اگر جائز ہوتا ہر دن وہ آ سکتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم اور آپ لاکھ دعویٰ کر لیں، سارا دعویٰ ہمارا غلط ہوگا، ہم ایک رتی کے برابر بھی صحابہ کرام کی محبت کے مقابلے میں ہماری محبت نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے۔ اللہ کے نبی نے کہا وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ، کہ تم جہاں کہیں رہو وہیں سے میرے اوپر دعا درود آدمی کو پیش کرنا چاہیے، درود پڑھنا چاہیے۔ آپ کو خالی جگہ بیٹھے ہوئے، آپ راستے میں جا رہے ہیں، آپ کہیں بیٹھے ہوئے، مسجد میں بیٹھے ہوئے نماز کا انتظار کر رہے ہیں، کثرت سے درود پڑھنا جی۔ اللہم صلی اللہم صلی اللہم بارک علی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اسی طرح اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، جو درود ابراہیمی ہے آدمی کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اگر ایک مرتبہ آپ درود پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ لیکن کیا ہے، درود پڑھنے کے لیے کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس ہی پہنچے یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث بھی بیان کی ہے، کہتے ہیں وَعَنْ عَلِي بْنِ الْحُسَيْنِ رضی اللہ عنہ انہ رأى رجلا يجيء الى فرجة كانت عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فيدخل فيها فيدعو۔ علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے علی، یعنی کہ دادا کا نام بھی علی اور پوتے کا نام بھی کیا ہے؟ علی۔ پوتے کا نام بھی کیا؟ علی۔ اگر اس طرح اپنے علاقے میں نام رکھ لیں تو کہیں گے کیا نام ہی نہیں ملا ہے، کہ دادا کا نام پوتا رکھ لیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، محبت ہے۔ یہ کیا ہے؟ محبت ہے۔ تو علی بن حسین یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، ناتی تھے۔ ان کی یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ وعن علی بن الحسین انہ رأى، کہ علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا، یجیء الی فرجۃ کانت عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس ایک کھڑکی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس ایک کھڑکی تھی۔ علی بن حسین نے دیکھا کہ یہ آدمی کیا ہے، ہمیشہ آتا ہے، یہ آدمی ہمیشہ آتا ہے، اور اس کھڑکی سے کہاں پہنچ جاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس، اور اس کھڑکی سے کہاں داخل ہو جاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس، فَيَدْخُلُ فِيهَا فَيَدْعُو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جا کر وہ آدمی کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے۔ کہاں دعا کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس، کسی اور کی قبر نہیں ہے، وہ قبر رسول ہے۔ اور اندازہ لگائیے کہ ہو سکتا ہے کہ جو دعا کرنے والا آدمی رہا ہو، وہ اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قریب کا وہ آدمی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس کھڑا ہو کے وہ دعا کر رہا ہے۔ کون دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ ناتی کے بیٹے دیکھ رہے ہیں ان کو کہ یہ آدمی ایسا کر رہا ہے۔ کیا چھوڑ دیا ان کو؟ نہیں۔ کہتے ہیں حدیث میں آیا فَنَهَاهُ، علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو منع کیا کہ تم یہ جو کر رہے ہو اچھا نہیں کر رہے ہو۔ فَنَهَاهُ وَقَالَ، اور علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي عَنْ جَدِّي، اے آدمی، اے شخص، کیا میں تمہیں وہ حدیث نہ سنا دوں جس حدیث کو میں نے اپنے ابو سے سنا ہے، اپنے والد سے سنا ہے، یعنی حسین سے۔ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کن سے سنا ہے؟ اپنے کیا ہے؟ والد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تتخذوا قبری عیدا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میری امت کے لوگوں ایسا نہ ہو کہ میری موت کے بعد تم لوگ میری قبر کو میلہ ٹھیلا بنا لینا، عید بنا لینا، وَلَا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، اور تم لوگ اپنے گھروں کو قبرستان بنا لینا۔ یہ حدیث اس آدمی کو سنائی علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور آگے مزید کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ تَسْلِيمَكُمْ يَبْلُغُنِي أَيْنَ كُنْتُمْ، اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جہاں رہو وہیں سے تم لوگ میرے اوپر درود بھیجا کرو، تمہارا درود، تمہارا سلام مجھے پہنچا دیا جاتا ہے، میرے پاس پہنچ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان حدیثوں سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جا کر دعا کرنا جائز نہیں، ان کی قبر کے پاس جا کر نماز پڑھنا جائز نہیں، ان کی قبر کا طواف کرنا جائز نہیں، ان کی قبر کو میلہ ٹھیلا بنانا جائز نہیں، عرس بنانا جائز نہیں، تو پھر کیا کسی اور کی قبر کو عرس بنایا جا سکتا ہے، میلہ ٹھیلا بنایا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں بنایا جا سکتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان کیا کہ تم لوگ میری قبر کو میلہ ٹھیلا نہ بنانا۔ افسوس کا مقام ہے کہ آج دنیا میں لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں کی تعداد میں لوگوں نے کیا ہے قبر کو میلہ ٹھیلا بنا لیا ہے، فلاں بزرگ کی قبر ہے، فلاں پیر صاحب کی قبر ہے، فلاں کا عرس ہے، چلا کا عرس ہے۔ یہ سارے اعمال، یہ ساری چیزیں کھلم کھلا شرک ہے، کھلم کھلا گمراہی ہے۔ ہر انسان کو اس سے بچنا چاہیے اور دوسرے کو بھی بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج بھی بہت سارے لوگ، میں نے کہا، حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، تو دیکھیے گا جب وہ مدینہ پہنچتے ہیں، ہم لوگوں نے تو بہت دیکھا ہے، جب وہ مدینہ پہنچتے ہیں اور قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں تو جس طرح دیکھا نا کہ یہ آدمی کھڑکی سے داخل ہو جاتا تھا قبر کے پاس اور دعا کرتا تھا، اسی طرح آج بھی لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی موقع ملتا کہ اللہ کے نبی کی قبر کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ لوگ وہاں جالیاں بنی ہوئی، جالی نما دروازے، جالیاں بنی ہوئی ہیں، وہاں سے لوگ تاکنے کی، جھانکنے کی کیا ہے کوشش کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنے ہاتھوں میں خطوط رکھتے ہیں، کیا رکھتے ہیں؟ لیٹرز۔ لیٹر سے ہوتا ہے، فلاں کا لیٹر ہے، چلا کا لیٹر ہے، اور وہ لیٹر کہاں ڈالا جاتا ہے؟ اسی جالی سے اندر گرانے کی کوشش کی جاتی۔ عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ لیٹر کون پڑھ لیں گے؟ اللہ کے نبی پڑھ لیں گے، اللہ کے نبی پڑھے۔ ہم نے اتنے لیٹرز جمع کیے تھے، اتنے لیٹرز ہم نے درجنوں کی تعداد میں ہمیں ایسی علم گلم باتیں اس میں کہ اللہ کے نبی میرا فلاں، میرے بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، شادی کروا دیجئے، مجھے نوکری نہیں مل رہی ہے، نوکری دلوا دیجئے، میں بیمار ہوں، مجھے ٹھیک کرا دیجئے۔ اس طرح کی شرکیہ دعائیں ان خطوط میں لکھے ہوتے ہیں، اور لوگ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر کی جو دیوار ہے اس کو چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، اس کے گرد و غبار کو پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج جہاں قبر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ 3 دیواروں کے اندر ہے، 3 دیواروں کے اندر ہے۔ کوئی آدمی وہاں تو جانا دور کی بات ہے، قبر تک پہنچنا تو دور کی بات ہے، کسی کو قبر بھی نظر نہیں آ سکتی۔ باہری جو حصہ ہے اس میں سعودی حکومت نے لوہے کی جالیاں بنا دی ہے، لوگ اسی سے جھانکنے کی کوشش کرتے اور یہ سمجھتے کہ وہیں پہ قبر ہے۔ ایسی کوئی بات کیا ہے نہیں، 3 مضبوط دیواروں کے بعد قبر ہے، اور وہاں تک پہنچنے کا کوئی راستہ کیا ہے نہیں ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی قبر کو میلہ ٹھیلا بننے سے کیا کیا؟ بچا لیا، محفوظ کر لیا۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، میرے بھائیوں، اگر وہ قبر جو اللہ کے نبی کی مدینہ میں ہے، اگر ہمارے ہندوستان میں وہ قبر ہوتی یا کسی اور ملک میں وہ قبر ہوتی تو پتہ نہیں لوگ کیا ہے ایک رتی مٹی بھی وہاں رہنے نہیں دیتے، اس لیے کہ شرک کیا ہے، شرک ہمارے ہاں عام ہے، اور لوگ کے ہاں قبر پرستی عام ہے، جو کہ کھلم کھلا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے توحید پر قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے خرافات سے، بدعات سے، گناہوں کے چھوٹے بڑے کاموں سے اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔